الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و صلات کے بعد محترم سامعین عزیز شام السلام علیکم. آج کی اس مختصر حاضری میں قرآن مجید پر ملحدین کے چند اعتراضات اور اس کے تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دور حاضر میں علماء کی ایک قلیل تعداد ہے جو اس فتنے سے واقف ہے اور بطور مسلمان اگر آپ کا بیٹا کسی دنیاوی تعلیم کے ادارے میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کا سامنا ملحدین سے ہوتا ہے اور وہ ملحدین قرآن کے متن پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کا بیٹا اگر جواب نہیں دے سکتا تو آپ بتائیں آپ کس کٹہرے میں کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روز محشر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس قوم کی شکایت کروں گا، اپنی امت کی شکایت کروں گا. کیا شکایت کروں گا؟ کہ اے میرا رب، یہ وہی میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یا بطور والد آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قرآن کی اتنی تعلیم دیں کہ اگر ملحد قرآن کے متن پر اعتراض کرے تو وہ اس کا جواب دے سکے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو تلاوت کی، اس کے شان نزول میں تقریباً ہر تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے موقع پر 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی کر لیا گیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، عقیل کو علی کے سپرد کر دیا جائے، جو قیدی جس کا رشتہ دار ہے اس صحابی کے سپرد کریں، مار دیں، ان کو قتل کر دیں تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، تیرا مشورہ بھی ٹھیک ہے، تیری طبیعت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اور اے عمر تیرا مشورہ بھی ٹھیک ہے، تیری طبیعت نوح علیہ السلام کی طرح ہے. پھر حضور نے قیدی رہا کر دیے فدیہ لے کر. اب روایات میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آیت نازل فرمائی اور عتاب فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. اگلے دن حضرت عمر آئے تو حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں. عمر نے پوچھا اے اللہ کے نبی، مجھے بھی بتائیں کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ میں بھی روؤں.
اگر رو نہ سکوں تو رونے والی شکل بناؤں. حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس وجہ سے ناراض ہو گیا ہے کہ ہم نے قیدی رہا کر دیے ہیں، اور اللہ کا عذاب کھجور کے اس درخت تک آ چکا تھا، پھر اللہ نے ٹال دیا ہے. اب آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک طرف ہے قرآن، ایک طرف ہے یہ روایت. ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اگر حضور ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال حضور کے فیصلے پہ ناراض کیوں ہوا؟ سوال تو بنتا ہے. اور کئی مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں اس روایت کو نقل بھی کیا. اب آپ اندازہ لگائیں، جب یہ اعتراض ملحد آپ کے بیٹے کے سامنے رکھے گا، کیا اس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہوگا کہ وہ جواب دے سکے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لیں، درود پاک پڑھ لیں. ما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدی بنائے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کو خون سے رنگین کر دے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کتاب میں لوح محفوظ میں ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، سبقہ پہلے، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، تو رب ذوالجلال اس کے بدلے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب نازل کرتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ، یہ مال غنیمت حلال ہے، طیب ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اس آیت میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ رب ذوالجلال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہوا؟ نہیں آتا. رب ذوالجلال تب ناراض ہوتا جب حکم عدولی ہوتی، اللہ کا پہلے سے حکم موجود ہوتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خلاف ورزی کرتے. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اور اکثر مفسرین کے نزدیک سورہ محمد اس سورت سے، انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور آیت نمبر 4 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، کہ جب کفار کو قید کر لیا جائے تو یہ تمہاری مرضی ہے حبیب. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیں، وَإِمَّا فِدَا، یا فدیہ لے کر اسے رہا کر دیں. یہ فدیہ لینے کا حکم تو پہلے سے موجود تھا، پھر رب ذوالجلال نے اطاعت کیوں فرمایا؟ اصل میں جب ہم روایات کو سامنے رکھ کے تفسیر کرتے ہیں پھر ایسے تضاد سامنے آتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی روایت کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت آ جائے تو پھر ہم اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں، روایت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب رب ذوالجلال کا پہلے سے حکم موجود تھا فدیہ لینے کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ بھی لیا، پھر حکم عدولی کیسے؟ حضور کی اجتہادی غلطی کیسے ہوئی؟ نہیں ہوئی اجتہادی غلطی. جن لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے ان سے خطا ہوئی ہے. اب ترجمہ سنیں اس کا. مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کرتے تھے کہ یہ کوئی نبی ہے، اس کے ساتھی جو ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنے غریب ہیں، یہ کوئی نبی ہے؟
پھر جب جنگ ہوئی، انہی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی نبی ہے، اتنے بندے مروا دیے ہیں، یہ تو دنیا داروں والے کام ہیں۔ پھر فدیہ بھی لے لیا، قیدیوں سے پیسے لے لیے، کیا یہ نبی کے کام ہے؟ یہ کفار نے اعتراض کیا تو رب ذوالجلال نے حضور کے فیصلے کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، یہ پس منظر اپنے ذہن میں رکھ کر اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ ما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں ان یکون لہ اسرا کہ وہ قیدی بنائے۔ وہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ نبی کی یہ شان ہے، یہ تو دنیا داروں والے کام ہیں۔ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے ان یکون لہ اسرا کہ وہ قیدی بناتا پھرے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین پر خون بہائے۔ تریدون عرض الدنیا، اے کافرو دنیا تو تم چاہتے ہو۔ کئی مفسرین نے تریدون کا فاعل مسلمان کو بنایا ہے، اسی لیے ملحدین اعتراض کرتے ہیں۔ اصل میں یہ فاعل کفار کی طرف ہے، تریدون عرض الدنیا، اے کافرو دنیا تو تم چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس مقام پر غور کیجئے گا، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ پہلے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، کون سی بات؟ کہ کس کافر پر کب موت آئے گی۔ لمسکم، تمہارے کرتوت تھوڑے تھے، تم نے میرے نبی کی عصمت پر حملہ کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہارے کرتوتوں کے بدلے رب ذوالجلال تم پر ایسا عظیم عذاب نازل فرماتا۔ لیکن اللہ چونکہ پہلے لکھ چکا تھا کہ جب میرے حبیب موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ ارے یہ آیت تو حضور کی شان پر ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس آیت میں رب ذوالجلال اپنے حبیب سے ناراض ہو رہا ہو؟ اب ذرا آگے چلیے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ فدیہ جو تم نے لیا یہ حلال اور طیب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ملحدین کا اعتراض بھی ختم ہوا، اس آیت سے حضور علیہ السلام کی شان بھی ظاہر ہوئی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اسی طرح آپ نے کئی خطباء سے سنا ہوگا شان اہل بیت پر کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس تبلیغ کے بارے میں۔ خطیب حضرات ترجمہ کرتے ہیں سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے۔ اب ملحدین کا اعتراض کیا ہے، ایتھیسٹ کا اعتراض کیا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت سنیے، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، حضور فرماتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، اگر اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر مانگوں تو وہ تم رکھ لو، اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اس تبلیغ کے بدلے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ ایک طرف نبی نے اجر مانگا، دوسری طرف انکار کیا۔ کیا قرآن کی دو آیتوں میں تضاد نہیں ہے؟ اب بتائیں کیا جواب ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب علماء کے سامنے بیٹھ کر آپ قرآن نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، شعر پڑھے جائیں بڑی خوش ہوگی، قرآن کی تفسیر کو ٹچ کیا جائے سیریسنس۔ میرا سوال ہے، قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ کے نبی اجر مانگ رہے ہیں، اجر کون سا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ دوسری آیت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر اجر مانگوں تو تم رکھ لو۔
کیا دونوں آیتوں میں تضاد ہے یا نہیں؟ اگر ترجمہ یہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، اس مقام پر مجھے کہنے دو کہ ہم اہل بیت کی عزت کو مانتے ہیں، شان کو مانتے ہیں، کیا ان کی شان صحیح روایات سے ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا ان کی شان بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید میں مانوی تحریف کی جائے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اب اس مقام پر اگر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے تم کون ہو؟ بخاری شریف کی کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی آیت کی تفسیر میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مودت فی القربہ سے کیا مراد ہے؟ قربہ سے کیا مراد ہے؟ قرابت داروں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں قربہ سے مراد اہل بیت ہے، لیکن اللہ کے وہ صحابی جن کے لیے حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اے سعید بن جبیر تم غلطی کر رہے ہو، یہاں پر قربہ سے مراد اہل بیت نہیں بلکہ حضور کے وہ قرابت دار ہیں جو کافر تھے۔ اب اس مقام پر ذرا غور کریں، مودت فی القربہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قربہ سے مراد اہل قریش ہیں، اور ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اصل ڈنڈی جب ترجمے میں کی جاتی ہے پھر تضاد ثابت ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے کافرو، اے اہل قریش، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بلکہ میری اور تمہاری جو رشتہ داری ہے، میرا اور تمہارا جو تعلق ہے رشتہ دار ہونے کا، اس رشتہ داری کا حیا تو کرو، مجھے اذیتیں تو نہ دو، میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، بلکہ میں کہتا ہوں جو میرا اور اہل قریش کا جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کا حیا کرتے ہوئے مجھے اذیتیں نہ دو۔ اگر ترجمہ یہ کیا جائے، اور یقیناً یہی ہے صحابی رسول کی تفسیر کے مطابق، تو کیا پھر تضاد ثابت ہوتا ہے؟ کیا ملحدین کو موقع ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔